بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، جن میں سے ایک چیز پاک دامن بے خبر مسلمان عورتوں کو تہمت لگانا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 4 بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک جان، مال، عقل اور نسب۔ اور ان چاروں نعمتوں کو محفوظ بنانے کے لیے پوری شریعت مطہرہ عطا فرمائی ہے۔ اگر انسان غور کرے تو شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ان چاروں چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے دیے ہیں، تاکہ یہ 4 بڑی بڑی نعمتیں انسان کے پاس محفوظ رہیں۔ نسب کی نعمت، جسے پھر خاندان بھی بنتا ہے، یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کا نسب اور سسرال کا سلسلہ قائم فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت اگر چھن جائے تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہت زیادہ غیر محفوظ اور پریشان سمجھے گا، اور پریشانی کی حالت میں اپنے آپ کو پائے گا۔ اس لیے اس نعمت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عفت اور عصمت، پاک دامنی اور نیک کرداری کو انسان پر لازم کر دیا، کہ انسان اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے صرف ایک دروازہ جو اللہ نے نکاح کا کھولا ہے بس اس کو استعمال کرے، باقی جتنے بھی دروازے ہیں ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے، وہ سب دروازے بند فرما دیے۔ اور ان دروازوں کو استعمال کرنے کا نام زنا ہے، کہ جو بہت برا، اللہ کے ہاں قرآن پاک کو پڑھیے، احادیث مبارکہ میں دیکھیے تو زنا کا گناہ بہت بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی مذمت فرمائی ہے، کیونکہ یہ انسان کے لیے بالآخر نقصان دہ ہوتا ہے۔ جہاں زنا کی کثرت ہوتی ہے وہاں ذلت آتی ہے، وہاں فقر آتا ہے، وہاں بارشیں روک لی جاتی ہیں، بہت ساری اس کی وجہ سے انسان پر اس دنیا میں تباہی کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاک دامن رکھا۔ پھر خاص طور سے جو ہماری مستورات ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، عورت ہوتی ہے، اس کی فرمایا سب سے بڑی دولت اس کی عصمت اور عفت ہے۔ اس کی پاک دامنی ہی اس کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر اس کی پاک دامنی متاثر ہو جائے کسی وجہ سے بھی، اللہ نہ کرے، اللہ معاف فرمائے، تو وہ اس کی شخصیت بکھر جاتی ہے، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم میں محسوس کرتی ہے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ اس لیے عورت پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کی نگرانی میں ہے، بھائیوں کی نگرانی میں ہے، پھر اس کے بعد آگے جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بہترین نظام جو ہے وہ خامد کی صورت میں پیدا فرما دیا۔ پھر اس کے بعد آگے مرحلہ بڑھتا ہے تو پھر اولاد کی صورت میں، حتیٰ کہ وہ ماں کی گود سے قبر کی گود میں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے اتنا بہترین حفاظت کا اور تحفظ کا اور ذمہ داری کا اور سرپرستی کا ایک نظام قائم کر رکھا ہے۔
تو اس لیے جو آدمی بھی اس نظام کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا الزام رکھنا بھی بہت بڑا گناہ قرار دے دیا۔ یعنی آج کی جو ہم نے دیکھی حدیث مبارکہ کا ٹکڑا دیکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ کسی پاک دامن اور بے خبر، یعنی جس کو بیچاری کو نہیں خبر کہ یہ میرے اوپر کیا الزام لگایا جا رہا ہے، اس عورت کو کوئی آدمی الزام لگاتا ہے کہ اس نے خدا نخواستہ زنا کیا ہے یا اس کے ایسے ویسے تعلقات ہیں، تو یہ بندہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا کہ قرآن پاک میں فرمایا والذین یرمون المحصنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک فاسق ہیں، ان پر لعنت ہے دنیا و آخرت میں جو کسی پاک دامن عورت پر اس قسم کا الزام لگاتا ہے جھوٹا۔ اگر سچا بھی لگاتا ہے تو پھر بھی اس کا ایک طریقہ ہے، اگر سچا الزام ہے تو پھر عدالت میں 4 گواہوں کے ذریعے اس کو ثابت کرنا ہوگا اگر عام آدمی ہے، اور اگر خامند یہ الزام رکھتا ہے تو پھر قاضی کے سامنے جا کر اس کو 4 قسمیں کھانی ہوں گی جس میں اپنے آپ کے سچا ہونے کا اعتراف ہوگا، اور 5ویں قسم یہ ہوگی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، یعنی آدمی اپنے زبان سے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر لعنت کرے گا اگر اس میں کوئی جھوٹ کا عنصر شامل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ معاشرے میں اس برائی کا تذکرہ بھی نہ ہو، عمل تو نہ ہی ہو لیکن اس برائی کی کسی انسان کی طرف نسبت کر کے اس کا تذکرہ بھی زبانوں پر نہ لایا جائے۔ اگر کوئی لاتا ہے تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ ہاں اگر کسی کی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے تو پھر اس جرم کو ثابت کرے، اگر ثابت نہیں کرے گا تو اس کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ اگر کسی پر تہمت رکھتا ہے اور 4 گواہوں سے اس کو ثابت نہیں کر پاتا، اسی وجہ سے ایک تو صریح تہمت ہے، اور ایک یہ کہ آدمی کسی انسان کو یہ کہہ دے تو خدا نخواستہ حرام زادہ ہے، تو یہ بھی اس کی ماں کی عصمت اور عزت پر حرف ہے۔ اس لیے وہ قاضی کی عدالت میں جا کر آپ کو طلب کر سکتا ہے اور آپ کو 80 کوڑے لگوا سکتا ہے کہ اس صاحب نے میرے اوپر یہ الزام رکھا ہے میری ماں پر، تو مجھے اس کو جو ہے اس کی سزا دلوائی جائے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے انسان کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ میں کتنی بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، کسی کی عصمت اور عفت کے بارے میں ایسا الزام لگانا۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین آمین۔